السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 77 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفض ب27 درجۃ۔ با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ فلاں عمل کے مقابلے میں اتنے درجے افضل ہے، تو وہ اس انکشاف کی بنا پر فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں آپ پر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں باجماعت نماز کی فضیلت 27 درجے زیادہ ہے۔ اب اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ اس حقیقت پر یقین کرتے ہوئے دل سے ہر وقت کی نماز جماعت سے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فی جماعت جماعت کے ساتھ پڑھے، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کہ تکبیر اولیٰ کو وہ پالے، کتب لہ براءتان اس کے لیے 2 براتیں لکھی جاتی ہیں، براءۃ من النار ایک تو دوزخ سے برات، و براءۃ من النفاق اور دوسرا نفاق سے برات۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ، یہ کہ اس کا دل نفاق سے پاک ہے اور یہ ایسا جنتی ہے کہ دوزخ کی آنچ سے بھی وہ کبھی آشنا نہ ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا فاحسن وضوءہ اس نے اچھی طرح وضو کیا، ثم راح پھر وہ چلا، فوجد الناس پھر پس اس نے لوگوں کو پایا، قد صلوا تحقیق انہوں نے نماز پڑھ لی، آتاہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، مثل اجر من صلاها وحاضرها اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ان لوگوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں یا اجر و ثواب عطا فرما دے گا جو جماعت میں شریک ہوئے اور جنہوں نے جماعت سے نماز ادا کی۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا اور یہ چیز ان لوگوں کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو جماعت کی پابندی کرتا رہتا ہے، اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق اچھی طرح وضو کر کے جماعت کی نیت سے مسجد جائے اور وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ جماعت تو ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے اہتمام کی وجہ سے اس کو جماعت والی نماز کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے نا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ اذن بالصلاۃ فی لیلۃ ذات برد و ریح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سردی اور تیز ہوا والی رات تھی اذان دی، ثم قال پھر خود ہی اذان کے بعد فرمایا، الا صلوا فی الرحال لوگو اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھ لو، ثم قال پھر فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر۔ پھر آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ بھی یہ اعلان کر دے، یقولو وہ کہہ دے، الا صلوا فی الرحال کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں۔
مطلب یہ ہے کہ بارش اگر اتنی ہو کہ مسجد تک جانے تک بھیگ جانے کا اندیشہ ہو یا راستے میں پانی یا کیچڑ یا پھسلن وغیرہ ہو تو بھی یہی حکم ہے، یعنی اجازت ہے کہ نماز گھر ہی پڑھ لی جائے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع عشاء احدکم، جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے، واقیمت الصلاۃ، اور جماعت کھڑی ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو وہ پہلے کھانا کھا لے، ولا يعجل حتى يفرغ منہ، اور جب تک اس سے فارغ نہ ہو جلد بازی سے کام نہ لے۔ مطلب یہ ہے، یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب آدمی کو بھوک اور کھانے کا تقاضا ہو اور کھانا بھی سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ ایسی حالت میں اگر آدمی کو حکم دیا جائے گا کہ وہ کھانا چھوڑ کے نماز میں شریک ہو، تو اس کا کافی امکان ہے کہ اس کا دل نماز پڑھتے ہوئے کھانے میں لگا رہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاۃ بحضرت الطعام، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ نماز کا حکم نہیں ہے کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے، ولا وهو يدافعه الاخبثان، اور نہ ایسی حالت میں جب کہ آدمی کو پخانہ یا پیشاب کا تقاضا ہو۔ ان عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، ووجد، جب جماعت کھڑی ہو جائے، ووجد احدکم الخلاء، اور تم میں سے کسی کو استنجے کا تقاضا ہو، فلیبدأ بالخلاء، تو اس کو چاہیے پہلے استنجے سے فارغ ہو۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ سخت سردی کے اوقات میں، بارش یا طوفانی ہوا میں، یا کھانے پینے اور قضائے حاجت کے لیے جانے کا تقاضا شدید ہو، تو جماعت سے غیر حاضری اور اکیلے ہی نماز پڑھنے کی اجازت جو دی گئی ہے، وہ شریعت میں اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی مجبوریوں کا واضح لحاظ کیا گیا ہے، کیونکہ دین میں مشکل نہیں ہے میرے عزیز طلبہ۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم، حضرت انس کہ لوگوں نمازوں میں صفوں کو برابر کیا کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا نماز اچھی طرح ادا کرنے کا جزو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی کامل ادائیگی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جماعت کی صفیں بالکل سیدھی اور برابر رہیں۔ ان النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا فرماتے تھے، حتیٰ کأنما یسوی بحل قداح، گویا ان کے ذریعے آپ تیروں کو سیدھا کریں گے، حتیٰ رآ، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہو گیا، انا قد عقلنا عنہ، کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے۔ ثم خرج یوماً، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، حتیٰ کاد ان یکبر، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ کے نماز شروع فرما دیں۔ فرا رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجلا بادیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، صدرہ، بادین صدرہ من الصف، کہ جس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباد اللہ، اللہ کے بندو، لتصون صفوفکم، صفوں کو سیدھا کرو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم،
ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ صفوں کو برابر اور سیدھا کرنے میں کوتاہی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس سے باہمی اختلاف پڑ سکتا ہے۔ بلا شبہ اس کی سزا میں خاص اس کو مناسبت ہے۔ افسوس بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس معاملے میں بھی کوتاہی خاص کر بعض علاقوں میں تو بہت ہی عام معلوم ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔